सब एक मेरे ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ ہمارے ہاں بہت سی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں اور ایسے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کسی بندے کے مرنے کے بعد اس کی خدا نخواستہ کسی کی وفات ہو جاتی ہے، یہ ایک ربی امر ہے، تو اس کی کئی بیویاں نکل آتی ہیں، کئی اولادیں نکل آتی ہیں، تو کیا کوئی ایک تو ہے کہ کسی نے واقعی شادی کی ہو یا واقعی اس کی کوئی دوسری اولاد ہو، لیکن ایک یہ ہے کہ اس کی جائیداد میں حصہ لینے کے لیے بھی کچھ لوگ دعوے دار سامنے آ جاتے ہیں، پھر عدالتوں میں لمبا چوڑے معاملات چلتے ہیں۔ تو کیا کوئی بندہ اپنی زندگی میں اگر یہ اتھینٹیفیکیشن چاہے اتھینٹیکیشن تو وہ کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ اچھا، یہ آپ نے بڑا اہم سوال اٹھا دیا ہے اور اس کا میں تھوڑا سا تفصیل سے جواب دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر فرد کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ رجسٹرڈ افراد کون سے ہیں۔ یعنی آپ نے تو یہ ایک بات کی کہ اس کی بیوی ہو کوئی اضافی رجسٹرڈ ہو، اس کے بچے بھی رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے صرف یہ قانونی پیچیدگی نہیں ہے کہ وہ فرد آپ کے بچوں کی یا آپ کے جو اہل خانہ ہیں ان کی جائیداد میں شریک ہو جائے گا ان کے، بلکہ وہ اس کی ایما کے بغیر، اس کی ہاں نہ کے بغیر وہ اپنا حصہ بھی نہیں لے سکتے، اور اسے ایک بہت بڑی لیگل کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جرائم میں بھی حصہ دار ہیں، جرائم میں حصہ دار ہیں، بلکہ آپ ان کے جرائم میں اگر وہ آپ کے کچھ بھی نہیں لگتے پھر بھی آپ ان کے جرائم کے پارٹنر ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت زیادہ جن لوگوں نے ایک وقت میں ہمارے نظام کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر جعلی شناخت بنائی، وہ بنیادی طور پر انہوں نے کوئی نئے خاندان نہیں کریٹ کیے تھے، وہ موجودہ خاندانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی کم فہمی کا فائدہ اٹھا کے ان سے تھمب لگوا کے ان کے انگوٹھوں کی ویریفیکیشن لگوا کے شامل ہوئے۔ اب اس کی مختصر ترین جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر نادرا کے قریبی سینٹر پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو آپ کی خاندانی تفصیلات وہ بالکل دکھانے کے لیے پابند ہے وہ شخص۔ آپ بتائیں، اپنا تھم لگائیں، وہ آپ کی پوری فیملی کمپوزیشن دکھائے گا۔ اگر آپ اسمارٹ فون یوزر ہیں، ہماری نادرا کی اپلیکیشن ہے پاک آئیڈینٹی۔ پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، بالکل ایک بینکنگ ایپ کی طرح کام کرتی ہے، آپ کا چہرہ دیکھے گی، آپ کی انگلیوں کے نشانات لے گی، اس کو میچ کرے گی نادرا کے ریکارڈ کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس آپ کی فیملی کمپوزیشن ہے وہ اپلیکیشن آپ کو دکھا دے گی۔ اس فیملی کمپوزیشن میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، جس طرح کی ایک معاملے کی آپ نے نشاندہی کی یا کوئی گڑبڑ ہے، تو آپ جلد از جلد قریبی نادرا کے آفس رابطہ کریں، یا نادرا کو ای میل کر دیں، یا نادرا کو اسی موبائل اپلیکیشن کے اندر کمپلین کا آپشن بھی اویلیبل ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو موبائل فون اٹھا کر آپ 1777 ملا دیں اور فون پر جو بھی نمائندہ آئے اس کو اپنی پوری بات بتا دیں، تو نادرا اس معاملے کو کھول کر اس کے اوپر پوری تحقیق کرے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں بھی دونوں طرف کی بات سننی پڑتی ہے، یک طرفہ طور پر ایسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال چونکہ جس فرد کی بات ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور باقی جو اگر آپ کی فیملی کی یہ تو اس کی ایک سائڈ ہے، دوسری سائڈ یہ ہے کہ اگر آپ نے شادی کر رکھی ہے اور آپ نے اس کو رجسٹر نہیں کروایا تو یہ بچوں کا نہ کوئی کارڈ بن سکتا ہے، نہ بچوں کی رجسٹریشن ہو سکتی ہے، کل کو انہوں نے اسکول جانا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، شادی کا اندراج بہت ضروری ہے۔ تو شادی کرنے کے بعد اس کا بر وقت اندراج کروائیں اور اس کو انشور کریں کہ آپ کی جو فیملی کمپوزیشن ہے، جو موبائل میں پاک آئیڈینٹی اپلیکیشن کے ذریعے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی میرج کو رجسٹر کرے۔ اگر آپ جاتے ہیں کسی سینٹر پہ تو اس عمل کی کوئی فیس ہے؟ اچھا، صرف اگر آپ نے اپنی فیملی کو ویو کرنا ہے تو اس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ بالکل، اور اگر آپ اپنا فیملی